السلام علیکم ایوریون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. دوستو، میں آپ کے لیے لایا ہوں 2000 پر مشتمل یوٹیوب پر سب سے بہترین انگلش ووکیبلری کورس. یہ کورس ان خواتین و حضرات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جن کی ووکیبلری ویک ہے اور جن کے پاس انگلش بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. ہر انگلش سیکھنے والے کے لیے ان 2000 الفاظ کا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ تب ہی انگلش بول پائیں گے جب آپ کے پاس ووکیبلری ہوگی. دوستو، یہ کورس 20 کلاسز پر مشتمل ہے اور ہر کلاس میں ہم سیکھیں گے 100 انگلش الفاظ اور ان الفاظ کے اردو معنی، ساتھ ہی فقرات میں استعمال. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، الفاظ کو اسپیکنگ میں استعمال کرنا ہم تب ہی سیکھ پائیں گے جب ہم ان کو فقرات میں استعمال کریں گے. دوستو، آپ نے اس لیسن کو غور سے دیکھنا ہے اور الفاظ اور فقرات کو میرے ساتھ دہرانا ہے. دوستو، ہمارے ساتھ مکمل انگلش ووکیبلری کورس سیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے. تو اب آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم اپنی کلاس نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا فرسٹ ورڈ ہے ایمبیسڈر. ایمبیسڈر کہتے ہیں سفیر کو. سینٹینس ہے ہمارے پاس: ہی از دی ایمبیسڈر آف کوریا. وہ کوریا کا سفیر ہے. ہی از دی ایمبیسڈر آف کوریا. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ایکنالج. ایکنالج کا اردو میں معنی ہے تسلیم کرنا. دا ٹیچر ایکنالجڈ ہز مسٹیک. استاد نے اپنی غلطی تسلیم کر لی. دا ٹیچر ایکنالجڈ ہز مسٹیک. نیکسٹ ورڈ ہے بلونڈ. بلونڈ کا اردو میں معنی ہے سنہرے بالوں والا یا والی. سینٹینس ہے: شی از اے بلونڈ. وہ سنہرے بالوں والی ہے. شی از اے بلونڈ. وہ سنہرے بالوں والی ہے. کنکوئر. کنکوئر کا اردو مطلب ہے فتح کرنا. سینٹینس ہے: دا سولجر وار ٹرائنگ ٹو کنکوئر دا ورلڈ. دا سولجرز وار ٹرائنگ ٹو کنکوئر دی ورلڈ. سپاہی دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ڈریگ. ڈریگ کا اردو مطلب ہے گھسیٹنا. دا ڈاگ واز ڈریگنگ ہز آنر. دا ڈاگ واز ڈریگنگ ہز آنر. کتا اپنے مالک کو گھسیٹ رہا تھا. دا ڈاگ واز ڈریگنگ ہز آنر. ایگزیجریٹ. ایگزیجریٹ کا اردو معنی ہے بڑھا چڑھا کر بتانا کسی بات کو. علی واز ناٹ ایگزیجریٹنگ ہز انجری. علی واز ناٹ ایگزیجریٹنگ ہز انجری. علی اپنی چوٹ کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کر رہا تھا. ہیریٹیج. ہیریٹیج کا اردو معنی ہے ورثہ یا وراثت. فوک سانگز آر اے پارٹ آف آور ہیریٹیج. لوک گیت ہمارے ورثے کا حصہ ہے. لوک گیت ہمارے ورثے کا حصہ ہے. انسلٹ. انسلٹ کا اردو معنی ہے بے عزت کرنا یا برا بھلا کہنا. سینٹینس ہے: دا گرلز انسلٹڈ ایچ ادر. دا گرلز انسلٹڈ ایچ ادر. لڑکیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا. لڑکیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا. مین وائل. اسی دوران. مین وائل مین اسی دوران. مدر وینٹ شاپنگ مین وائل آئی کلین دا ہاؤس. ماں شاپنگ کرنے گئی، اسی دوران میں نے گھر کی صفائی کی. نیکلیس. نیکلیس کو اردو میں کہتے ہیں خار، گلے میں جو باندھا جاتا ہے. شی ریسیوڈ اے لولی نیکلیس فار ہر ویڈنگ. اسے اپنی شادی کے لیے خوبصورت ہار ملا. شی ریسیوڈ اے لولی نیکلیس فار ہر ویڈنگ. نوبل. نوبل کا اردو معنی ہے رئیس، شاندار یا عظیم. دا کوئین انوائٹڈ اے نوبل فرام نیئر بائی کنٹری. ملکہ نے قریبی ملک کے ایک رئیس کو مدعو کیا. پریشیس. پریشیس کہتے ہیں قیمتی کو. واٹر از مور پریشیس دین منی. واٹر از مور پریشیس دین منی. پانی پیسے سے زیادہ قیمتی ہے. پریجڈس. پریجڈس کا اردو معنی ہے تعصب، طرفداری یا بدگمانی. ہی ہیڈ اے بیٹل اگینسٹ پریجڈس. اسے تعصب کے خلاف لڑنا پڑا. ہی ہیڈ اے بیٹل اگینسٹ پریجڈس. ریومر. ریومر کہتے ہیں افواہ کو. علی واز اسپریڈنگ ریومرز. علی افواہیں پھیلا رہا ہے. علی واز اسپریڈنگ ریومرز. نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آتا ہے سن. سن کا مطلب ہے گناہ. احمد ڈڈ اے سن. احمد نے گناہ کیا. احمد ڈڈ اے سن. اسپیکٹیکل. اسپیکٹیکل کا مطلب ہے نظارہ یا منظر. اسپیکٹیکل آف کشمیر از ویری بیوٹیفل. کشمیر کا نظارہ بہت خوبصورت ہے. اسپیکٹیکل آف کشمیر از ویری بیوٹیفل. اسٹیک. اسٹیک کا مطلب ہے ڈھیر. دیر واز اے اسٹیک آف پیپر ورک آن ہز ڈیسک. اس کے میز پر کاغذوں کا ڈھیر پڑا تھا. دیر واز اے اسٹیک آف پیپر ورک آن ہز ڈیسک. سسپیشیس. سسپیشیس کہتے ہیں شک ہونا. ڈیڈ واز سسپیشیس آف دی کالر. والد صاحب کو فون کرنے والے پر شک تھا. ڈیڈ واز سسپیشیس آف دی کالر. ٹین. ٹین کا مطلب ہے ٹین ہی کہتے ہیں اس کو. سوپ از آفن سولڈ ان ٹین کین. سوپ اکثر ٹین کین میں فروخت ہوتا ہے. ویس. ویس مین گلدان. دا ویس واز فلڈ ود لولی فلاورز. گلدان خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا تھا. دا ویس واز فلڈ ود لولی فلاورز.
ایس کہتے ہیں درد کو، اس کو پین بھی کہا جاتا ہے، پین مین بھی درد ہوتا ہے۔ زین ہیز ہیڈ ایچ، زین کے سرد میں درد ہے، زین ہیز ہیڈ ایچ۔ نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آتا ہے آرکٹک۔ آرکٹک کہتے ہیں آرکٹک کو یا شمالی کو۔ اٹ از کوڈ وین آرکٹک وائنڈ بلوز، جب شمالی ہوائیں چلتی ہیں تو سردی ہوتی ہے۔ کینل، کینل کہتے ہیں نہر کو۔ اٹلی ہیز مینی کینل، اٹلی میں بہت سی نہریں ہیں، اٹلی ہیز مینی کینلز۔ کیمسٹ، کیمسٹ کہتے ہیں کیمسٹ یا کیمیادان کو۔ مائی مدر از اے سکسیزفل کیمسٹ، میری والدہ ایک کامیاب کیمسٹ ہے۔ چل، چل کا مطلب ہے ٹھنڈک۔ دیر واز اے چل ان دا ایئر، ہوا میں ٹھنڈک تھی، دیر واز اے چل ان دا ایئر۔ کانگریس، کانگریس کا اردو مطلب کانگریس ہے یا مجلس یا اجلاس۔ کانگریس میک لاز فار پیپل، کانگریس لوگوں کے لیے قانون بناتی ہے، کانگریس میک لاز فار پیپل۔ ڈیری، ڈیری کا اردو مطلب ہے ڈیری سے متعلق اشیاء۔ ملک اینڈ چیز آر ڈیری فوڈ، دودھ اور پنیر ڈیری سے بنی خوراکیں۔ ڈسینڈ مطلب نیچے اترنا، آئی ڈسینڈڈ دا اسٹیئرز، میں سیڑھیاں اترا، آئی ڈسینڈڈ دی اسٹیئرز۔ گراسر، گراسر کا اردو مطلب ہے پنساری۔ آور گراسر از اے ویری کائنڈ مین، ہمارا پنساری بہت مہربان آدمی ہے۔ ہیزیٹیٹ، ہیزیٹیٹ کا اردو مطلب ہے ہچکچانا۔ ہی ہیزیٹیٹڈ فار اے مومنٹ، وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ انسٹیٹیوشن، انسٹیٹیوشن کہتے ہیں ادارہ۔ بینک آر وائٹل انسٹیٹیوشن فار بزنس، بینک کاروبار کے لیے اہم ادارے ہیں، بینک آر اے وائٹل انسٹیٹیوشن فار بزنس۔ جوگ، جوگ مین دوڑنا۔ ہی جوگز ایوری ڈے، وہ ہر روز دوڑتا ہے، ہی جوگز ایوری ڈے۔ مرچنٹ، مرچنٹ کہتے ہیں تاجر کو۔ دا مرچنٹ واز سیلنگ یوزڈ کار، تاجر استعمال شدہ گاڑیاں فروخت کر رہا تھا۔ پوک، پوک کا اردو مطلب ہے انگلی رکھنا یا انگلی سے چھونا۔ آئی پوکڈ مائی فنگر آن اے تھم ٹیک، میں نے انگوٹھے کے نشان پر انگلی رکھ دی۔ پوسٹ پون، پوسٹ پون کہتے ہیں ملتوی کرنا۔ دے پوسٹ پونڈ دا میٹنگ، انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا، دے پوسٹ پونڈ دا میٹنگ۔ سپلیش، سپلیش کا اردو مطلب ہے چھڑکنا۔ سم گرین پینٹ سپلیشڈ اپان دا فلور، فرش پر کچھ سبز رنگ چھڑکا گیا۔ اسٹوبرن، اسٹوبرن کہتے ہیں ضدی کو۔ بوتھ آف مائی پیرنٹ آر اسٹوبرنز، میرے والدین دونوں بہت ضدی ہیں۔ سبب، سبب کا مطلب ہے مضافات یا قرب و جوار۔ آئی گریو ان دی سبب، میں مضافات میں پلا بڑھا۔ ٹائڈ، ٹائڈ مین لہر۔ دا ٹائڈ کنٹینیو ٹو کرال اپان دا بیچ، ساحل سمندر پر لہریں رینگتی رہی۔ ٹریجڈی، ٹریجڈی کا مطلب ہے سانحہ یا حادثہ۔ اٹ واز اے گریٹ ٹریجڈی، یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ بم، بم کا اردو مطلب ہے بم۔ دا بم ول ڈسٹرائے ایوری تھنگ، بم ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ سرٹیفکیٹ، سرٹیفکیٹ آئی واز گیون اے سرٹیفکیٹ، مجھے سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ سرکمسٹانسز، سرکمسٹانس کہتے ہیں حالات کو۔ دیر وار مینی سرکمسٹانسز بیہائنڈ دیئر سکسیس، ان کی کامیابی کے پیچھے بہت سے حالات۔ کافن، کافن کا اردو مطلب ہے تابوت۔ شی واز بیریڈ ان سائڈ اے کافن، اس کو تابوت کے اندر دفن کیا گیا، شی واز بیریڈ ان سائڈ آف اے کافن۔ کوپ، کوپ کا اردو مطلب ہے مقابلہ کرنا۔ ہی کوپ ود ورک اسٹریس، وہ کام کے دباؤ کا مقابلہ کرتا ہے۔ کرٹیسزم، کرٹیسزم کا اردو مطلب ہے تنقید۔ شی ہیڈ اے لاٹ آف کرٹیسزم، اسے بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ڈیواسٹیٹ کہتے ہیں تباہ ہونا۔ دی انٹائر وال واز ڈیواسٹیڈ، پوری دیوار تباہ ہو چکی تھی، دی انٹائر وال واز ڈیواسٹیڈ۔ فرون، فرون کہتے ہیں تیوری چڑھانا یا پھر جن جلانا۔ زینب فرون ایٹ علی، زینب نے علی پر تیوری چڑھائی۔ گیز، گیز کا اردو مطلب ہے گھورنا، لگاتار دیکھنا۔ ہی گیز آؤٹ آف دی ونڈو، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ گلینس، گلینس کا اردو مطلب ہے جھلک ڈالنا یا نظر ڈالنا۔ ہی گلینسڈ بیہائنڈ ہر، اس نے اپنے پیچھے دیکھا، ہی گلینسڈ بیہائنڈ ہر۔ گریف، گریف کا اردو مطلب ہے غم۔ ہی واز ان اے گریف، وہ ایک غم میں مبتلا تھا۔ گروم، گروم کا اردو مطلب ہے دلہا۔ دا گروم لکڈ ہیپی، دلہا خوش نظر آ رہا تھا۔ لائسنس، لائسنس کا مطلب لائسنس ہی ہوتا ہے۔ ڈو یو ہیو اے ڈرائیونگ لائسنس، کیا تمہارے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس ہے۔ مائکروسکوپ، مائکروسکوپ کا اردو مطلب ہے خوردبین۔ جرمز کین ناٹ بی سین وداؤٹ مائکروسکوپ، جراثیم خوردبین کے بغیر نہیں دیکھ سکتے۔ نیوکلیئر، نیوکلیئر کہتے ہیں ایٹمی یا جوہری کو کہتے ہیں۔ پاکستان از اے نیوکلیئر پاور، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ پورٹرے، پورٹرے کا مطلب ہے تصویر کشی کرنا یا بیان کرنا۔ دا میڈیا پورٹرے ہم ایز این انوسینٹ، میڈیا اسے ایک بے گناہ کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ روٹیٹ، روٹیٹ مین گھومنا۔ دا پلانٹ روٹیٹ اراؤنڈ دا سن، سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ سوینر، سوینر کہتے ہیں نشانی کو یا یادگار کو۔ آئی باٹ اے رشین ڈول،
ایز اے سوینر، میں نے نشانی کے طور پہ ایک روسی گڑیا خریدی۔ سب میرین، سب میرین کا اردو مطلب بھی سب میرین ہی ہوتا ہے۔ دا سب میرین ڈو اینڈ انڈر دا سی، سب میرین نے سمندر کے نیچے غوطہ لگا۔ ٹریس، ٹریس کا مطلب ہے سراغ لگانا۔ ہی ٹریسڈ ہیز اینیمی، اس نے اپنے دشمن کا سراغ لگایا۔ اپلینس کہتے ہیں مشین یا آلہ۔ مینی ہوم ہیو اپلینس لائک اوونس، بہت سے گھروں میں اوون جیسی مشینیں ہوتی ہیں۔ بیسن، بیسن کا مطلب ہے بیسن۔ شی فلڈ دا بیسن ود واٹر، اس نے بیسن میں پانی بھر دیا۔ بروم، بروم کا مطلب ہے جھاڑو۔ ہی یوزز اے بروم ٹو سیفٹ ڈسٹ، وہ دھول جھاڑنے کے لیے جھاڑو کا استعمال کرتا ہے۔ کیٹرپلر مین سنڈی، کیٹرپلر ایٹ لیوز، سنڈیاں پتے کھاتی ہیں۔ کپ بورڈ، کپ بورڈ کا مطلب ہے الماری۔ وی پٹ آل دا فوڈ ان کپ بورڈ، ہم نے سارا کھانا الماریوں میں رکھ دیا۔ ڈیلیکیٹ، ڈیلیکیٹ کا مطلب ہے نازک۔ بیبیز آر ویری ڈیلیکیٹ، بچے بہت نازک ہوتے ہیں۔ امرج، امرج کا مطلب ہے ظاہر ہونا یا نکلنا۔ دا مون امرج فرام بیہائنڈ دا کلاؤڈ، چاند بادل کے پیچھے سے نکلا۔ ہینڈی کیپ، ہینڈی کیپ کا مطلب ہے معذور۔ علی از سلائٹلی ہینڈی کیپ، علی تھوڑا سا معذور ہے۔ ہوک، ہوک کا مطلب ہے کانٹا۔ دا فش وینٹ آفٹر دی شارپ ہوک، مچھلی تیز کانٹے کے پیچھے چلی گئی۔ ہوپ، ہوپ مین چھلانگ لگانا۔ دا کینگرو کوئکلی ہوپڈ اوے فرام ڈینجر، کینگرو نے تیزی سے خطرے سے دور چھلانگ لگائی۔ لانڈری، لانڈری کا مطلب ہے دھوبی گھر۔ پلیز سینڈ کلوتھز ٹو دی لانڈری، براہ کرم کپڑے دھونے کو بھیجیں۔ پرسیو، پرسیو کہتے ہیں جاری رکھنا یا پیچھا کرنا۔ دا مدر پرسیوڈ ہر ینگ چائلڈ، ماں نے اپنے چھوٹے بچے کا پیچھا کیا۔ ریلکٹنٹ، ریلکٹنٹ کہتے ہیں ہچکچانے کو۔ شی واز ریلکٹنٹ ٹو ٹاک، وہ بات کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ سلیو، سلیو کا مطلب ہے بازو۔ احمد باٹ اے نیو شرٹ وتھ سلیوز، احمد نے بازو والی نئی قمیض خریدی۔ اسپائن، اسپائن کا مطلب ہے ریڑھ کی ہڈی۔ آور اسپائن ہیلپ اس ٹو اسٹینڈ اپ نائس اینڈ اسٹریٹ، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہمیں اچھے اور سیدھے کھڑے ہونے میں مدد کرتی ہے۔ اسٹرین، اسٹرین کا مطلب ہے داغ۔ ہی ہیڈ اے ریڈ اسٹرین آن دی کالر، اس کے گریبان پر سرخ داغ تھا۔ اسٹریپ، اسٹریپ کا مطلب ہے پٹی۔ دا رن وے از سمپلی اے اسٹریپ آف گراس، رن وے محض گھاس کی پٹی ہے۔ سویئر، سویئر کا مطلب ہے قسم کھانا۔ آئی سویئر ٹو ڈو مائی بیسٹ فار دا کنٹری، میں ملک کے لیے اپنی پوری کوشش کرنے کی قسم کھاتا ہوں۔ سوئنگ، سوئنگ کا مطلب ہے جھولنا۔ ہی کین سوئنگ ویری پاورفلی، وہ بہت طاقتور طریقے سے جھول سکتا ہے۔ یوٹیلائز، یوٹیلائز کا اردو مطلب ہے استعمال کرنا۔ دے یوٹیلائزڈ اے پیئر آف سکیسرز، انہوں نے کینچی کا ایک جوڑا استعمال کیا۔ اروما، اروما کہتے ہیں خوشبو کو۔ آئی لو دی اروما آف کافی، مجھے کافی کی خوشبو پسند ہے۔ بیوریج، بیوریج کہتے ہیں مشروب کو۔ دا ویٹر براٹ آور بیوریج فرسٹ، ویٹر پہلے ہمارے مشروبات لے آیا۔ کلسٹر، کلسٹر کہتے ہیں جرمٹ کو یا گچھا۔ شی ہیڈ اے لارج کلسٹر آف گریپس، اس کے پاس انگوروں کا ایک بڑا جرمٹ تھا۔ کمبائن، کمبائن کا مطلب ہے ملانا۔ علی کمبائنڈ بٹر اینڈ جیلی ٹو میک سینڈوچ، علی نے مکھن اور جیلی کو ملا کے سینڈوچ بنایا۔ کنڈینسڈ، کنڈینسڈ کہتے ہیں گاڑھا۔ کنڈینسڈ ملک میک ڈیزرٹ تھک، گاڑھا دودھ میٹھے کو گاڑھا بناتا ہے۔ کنٹمپوریری کہتے ہیں دور حاضر یا ہم عصر۔ آئی ایم اے ماسٹر آف کنٹمپریری فیشن، میں عصری فیشن کا ماہر ہوں۔ کلٹیویٹ، کلٹیویٹ کا اردو مطلب ہے کاشت کرنا۔ فارمر از کلٹیویٹنگ نیو کائنڈ آف رائس، کسان چاول کی نئی اقسام کاشت کر رہا ہے۔ ڈیوائن، ڈیوائن کا اردو مطلب ہے پاک یا الہی۔ ہی واز گیون اے ڈیوائن گفٹ، اسے پاک تحفہ دیا گیا۔ ہیومڈ، ہیومڈ کہتے ہیں نم کو۔ اٹ از ویری ہیومڈ، یہ بہت نم ہے۔ اوڈور، اوڈور کہتے ہیں بو۔ ہی نوٹس دی اسٹرانگ اوڈور، اس نے تیز بو کو محسوس کیا۔ پیلیٹ، پیلیٹ کہتے ہیں تالو۔ یو کین ٹچ یور پیلیٹ، آپ اپنے تالو کو چھو سکتے ہیں۔ یو کین ٹچ یور پیلیٹ۔ پیراڈائز، پیراڈائز کہتے ہیں جنت۔ مائی ویکیشن ان ہوائی واز لائک بینگ ان پیراڈائز، ہوائی میں میری چھٹی جنت میں رہنے کی طرح تھی۔ پلانٹیشن، پلانٹیشن کا مطلب ہے پودے، کھیتی، باغ۔ دیر آر مینی کاٹن پلانٹیشن، کپاس کے بہت سے باغات ہیں۔ ریپڈ، ریپڈ کہتے ہیں تیز۔ شی واز سرپرائزڈ بائی ہر سن ریپڈ گروتھ، وہ اپنے بیٹے کی تیز رفتار نشو و نما سے حیران تھی۔ سوتھنگ، سوتھنگ کا اردو مطلب ہے آرام دہ۔ دا سوتھنگ میوزک ہیلپ بیبی فال اسلیپ، آرام دہ موسیقی نے بچے کو سونے میں مدد کی۔ سبٹل، سبٹل کا مطلب ہے پوشیدہ، سمجھ سے باہر۔ ہینڈسم مین ہیز سبٹل اسمائل، خوبصورت آدمی کی پوشیدہ مسکراہٹ ہے۔ ٹیکسچر، ٹیکسچر کہتے ہیں ساخت یا بناوٹ کو۔ دا سائل ہیز اے فائن ٹیکسچر، مٹی کی ساخت ٹھیک۔ ریٹ، ریٹ کا اردو مطلب ہے رفتار یا شرح۔
گراس ٹین ٹو گرو ایٹ ویری سلو ریٹ، گھاس بہت سست رفتار سے اگتی ہے۔ ویری کا اردو مطلب ہے مختلف ہونا۔ دا ہائٹ آف پیپل ویری ایچ ادر، لوگوں کی لمبائیاں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ سو ڈیئر فرینڈ، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن جس میں ہم نے ڈیلی یوز ہونے والے ووکیبلری ورڈز اور ساتھ ہی ان کے سینٹینسز بنائے۔ آئی ہوپ یہ آپ کی انگلش لینگویج جرنی میں ہیلپ فل ثابت ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ تھینک فار واچنگ اینڈ اللہ نگہبان۔